اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں کبھی ریفیوز نہیں کی جاتی. اثنتان ما تردان. Two things are never refused. الدعاء in the نداء. پہلی چیز اذان کے وقت دعا کرنا، اللہ اکبر. اور دوسری ہے جب بارش ہو رہی ہو. میں اور آپ ہماری زندگیوں میں کم از کم 5 ٹائم تو اذان ہوتی ہے نا. اور ماشاءاللہ ہم تو مسلم ملک پہ رہتے ہیں تو کتنی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں الحمدللہ. تو جب اذان ہو رہی ہو اس ٹائم دعا کرنا. اور میں اور آپ کتنے غفلت سے اس اذان کو سن رہے ہوتے ہیں اور نہ تو اس کا جواب دیتے ہیں اور نہ اس ٹائم دعا کرتے ہیں. یہ صحیح جامع کی اوتھینٹک حدیث ہے 3078. میں اور آپ ہم کیوں دعا نہیں کرتے اس ٹائم؟ اللہ کی فرمایا اثنتان ما تردان. دو دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی. ایک اذان کے ٹائم پہ فرمایا اذان کے ٹائم پہ جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی. اینڈ سبحان اللہ، چلے فجر میں اگر کوئی انسان سو رہا ہے اذان کے ٹائم پہ اور وہ جنتوں کے بڑے درجات نہیں لینا چاہتا، تو کم از کم ظہر عصر مغرب اور عشاء کی تو اذان ان کے اس کو جاگتے ہوئے ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کو چاہیے کہ اس اذان میں غور سے سنے اور اس ٹائم دعا کرے اللہ تعالیٰ سے. ہاں اذان کا جواب بھی دے اور اس کے بعد جو دعا پڑھنا مسنون ہے اللہم رب ہذہ دعوت التامہ وہ بھی پڑھے، لیکن اذان کے ٹائم دعا لازمی کرے. We shouldn't miss this opportunity. And how negligent are we? گھر میں بیٹھے ہیں، اذان ساتھ مسجد ہو رہی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے and we never make دعا. And then we are in need of all the du'as and then we say کہ اللہ دعائیں قبول کر. But we miss these beautiful opportunities. یہ ڈیلی روٹینز ہیں جو ہمیں اختیار کرنی ہے اپنی زندگیوں میں. یہ گولڈن ٹپس ہیں. اور اس کے بعد سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے بعد اگر یعنی وہ جو تم نے اگر مس چلو کر ہی دی ہے، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ. وہ دعا جو اذان اور اقامت کے بیچ میں کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی، وہ رد کی ہی نہیں جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے فرما رہے ہیں. قالوا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فماذا نقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ پھر کیا کریں، کیا مانگیں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ترمذی کی 3594 نمبر حدیث ہے. تو عافیت کا سوال کرو. اور بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں. میں اور آپ اذان کے بعد چلنگ کر رہے ہیں، موبائل پہ بیٹھے ہیں، یوز کر رہے ہیں موبائل کو، آرام سے اٹھے، لیٹ وضو کیا اور تکبیر اللہ کو مس کر کے پہنچے نماز میں، لا الہ الا اللہ. جو شخص مسجد میں جاتا ہے اس کو چاہیے کہ مسجد میں جلدی جائے اور دعائیں کرے. جو خاتون گھر میں بیٹھی ہے وہ اذان کے ٹائم پہ بھی اور اذان کے بعد جب تک جماعت نہیں ہو رہی دعائیں کرتی رہے. یہ دعاؤں کی قبولیت اوقات ہیں اور ہم کتنے آسانی سے ان کو ضائع کر دیتے ہیں. And we are missing out on such a big opportunity. لا الہ الا اللہ. So go masjid early. اور سسٹرز کے لیے make dua in the house. اور ایک اور اپرچونٹی اس کے بعد جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر اور ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں ہم اپنی سب سے خوبصورت اور اپنی جو ماتھا ہے، جو آنریبل چیز ہے جس کو ہم جھکنے نہیں دیتے لوگوں کے سامنے، ہم اللہ کے سامنے زمین پہ لگا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء. سب سے محبوب چیز جو اپنے رب کو ہے وہ کیا ہے؟ یا جب سب سے قریب انسان اپنے رب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اللہ کی فرمایا فاکثر الدعاء، کثرت سے دعا کرو. اور ہم 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ 8 دفعہ 10 دفعہ ایون اور جتنے دفعہ پڑھیں لیکن بس سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی 482 نمبر حدیث ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے دعائیں کریں، چاہے وہ قرآنک دعائیں ہیں یا وہ احادیث میں آتی ہیں. قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا لیکن قرآنک دعائیں ہم کر سکتے ہیں. شیخ السمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. تو دعا کریں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی. جتنی بھی دعائیں ہیں عربی میں انسان مانگے تو کثرت سے دعائیں مانگیں. اور ایک اور حدیث ابو موال بالی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا اللہ تعالیٰ سنتے ہیں؟ تو پہلے ہم نے ذکر کر لیا تھا جوف اللیل الآخر، جو رات کے آخری حصے میں کی جاتی ہے. اور دوسرا پارٹ وَدُبُرَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَاتِ and by the end of every prayer. دبر کا لفظ جب بھی آتا ہے تو
جب نماز کے بارے میں آیا ہے اور دعا کے بارے میں خاص طور پہ، تو میں پورے اس ڈسکشن کو سمرائز کر رہا ہوں اور وہ شیخ عثیمین کے فتویٰ سے بتا رہا ہوں کہ جب بھی دبر صلات کا جو ٹرم یوز کی گئی ہے، تو جب دعا کی بات ہو رہی ہے تو وہ نماز میں سلام پھرنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، اور جب اذکار کی بات ہو رہی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی رسول کو، معاذ بن جبل کو فرمایا کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو تم فی دبر الصلاۃ یعنی نماز کے آخر میں یہ پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب چونکہ یہ ذکر ہے تو اس سے مراد نماز کے فوراً بعد، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی بات کریں تو یعنی نماز سے بالکل سلام پھیرنے سے پہلے۔ یہ شیخ عثیمین نے اس پوری ڈسکشن کو سمرائز کیا رحمہ اللہ، کیونکہ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نماز ختم کر تو اللہ کا ذکر کرو، ذکر از آفٹر صلاح، اور بہت سارے اذکار میں دعائیں بھی ہیں ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ the irony is and ایک جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو تشہد میں کا آخری حصہ ہے اس میں ہم بس ایک دعا پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں۔ We are missing a lot on this opportunity۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں جو تمہیں دعا پسند آتی ہے تم وہ کرو۔ عام طور پہ ہمارے ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہم وہ ایک دعا جو ہے رٹی رٹائی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ کر سکتے ہیں، لیکن اور بھی تو مانگیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے، موت کے عذاب یعنی زندگی موت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ اس طرح کی جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں کریں، جو دعا چاہتے ہیں آپ سلام پھیرنے سے پہلے کریں۔ اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک عجیب سی بات آئرنی یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے ہم دعا نہیں کرتے، اور سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی سب لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، جو کہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ اجتماعی دعا ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہے ہیں، نہیں، وہ دعائیں سلام پھیرنے سے پہلے کیا کرتے تھے، اور سلام پھیرنے کے بعد اذکار جن میں کچھ دعائیں بھی ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور آیت الکرسی اور باقی اذکار۔ This should be done before سلام، اور دعائیں کریں کثرت سے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ نماز کے بعد، نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد دعا کرنا افضل ہے، قرآن پڑھنا افضل ہے، یا اذکار کرنا افضل ہے، تو شاید آپ سے کہیں ہاں قرآن پڑھنا افضل ہے شاید، تو صحیح آنسر یہ ہے کہ اذکار کرنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سنت سے ثابت ہوتے ہیں نماز کے بعد اذکار کرنا، اور جب اپنے اذکار کر لیے اس کے بعد بے شک آپ دعا کریں یا قرآن کی تلاوت کریں یا جو مرضی کرنا کریں۔ سو جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ سب سے بہترین اور افضل ہے، ہمیں یہی چاہیے کہ ہم یہ کام کریں۔